السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ ڈائس پر رونق اسٹیج سعادات اکرام، علماء اکرام، مشائخین نظام اور دور دور دراز سے تشریف آور مہمان خصوصیوں کا میں قاضی شہر ہونے کے ناطے تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر یہاں پر تشریف لے آئے۔ اور اسی طرح میں عوام الناس سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ پاسبان اہل سنت کے اراکین جو آپ کے پاس، آپ کے در تک، آپ کے دروازے تک آئے تھے، آپ نے بھرپور تعاون کے ساتھ جو ہے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے میزبانی کا بہت اچھی طرح انتظام کیا۔ کسی نے چاول کا، کسی نے گوشت کا، کسی نے تیل کا، کسی نے لکڑیوں کا، اس طرح طرح کی خدمات انجام دیتے گئے۔ میں آپ عوام الناس کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ تقریباً 150 نوجوان بچے جو گنٹکل کے نوجوان ہیں، جو آنے والے مہمانوں کی اچھی طرح استقبال کیا اور ان لوگوں کو کھلایا پلایا، اچھی خدمت انجام دی۔ میں ان نوجوانوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو والنٹیئرز یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ خرچ تو کرنے والے بہت کرتے ہیں، مگر انہیں مینٹیننس کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ان نوجوانوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں تہ دل سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ شہر گنٹکل کے حالات کا اگر آپ لوگ جائزہ لیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے گنٹکل میں سنیت کس طرح دن بدن ڈھلتی ہوئی جا رہی ہے، دن بدن سنیت سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ ہم علم سے عاری ہیں، ہم چند مسائل ہمیں معلوم نہیں، اس کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا بہکایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ضروری ہے کہ ہم نے جب تعلیم کے درمیان میں کیرلا کا دورہ کیا، ہم ثقافیہ گئے تھے اے پی ابو بکر صاحب کے پاس، وہاں کیرلا میں ہم نے دیکھا کہ ہر مدارس میں جو ہر مسجد میں جو ہے ایک مکتبی شکل چلتی ہے۔ بچہ بچپن ہی سے سلام پڑھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، اسے اسلام کا طور طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اسکارف و ٹوپی کے ساتھ بچے گھومتے پھرتے ہیں تو آگے چل کر بھی وہ سنیت پر قائم ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں نے بھی ایک مہم چلایا تھا کہ ہمیں ہمارے گنٹکل کے اندر ہر مساجد میں جو ہے مکتب کی شکل میں بچوں کو زیر تعلیم دینا بالکل بہت ضروری ہے۔ اسی لیے تقریباً 7 مساجد میں جو ہے مکتب شروع کیا گیا، مگر چند مساجد ابھی بھی خالی ہیں۔ اگر بچہ بچپن ہی سے سنیت پر قائم رہے گا، وہ نعت و سلام کے شوق میں رہے گا، تو ضرور بضرور آگے جوانی میں جانے کے بعد بھی وہ سنیت سے غافل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، عوام الناس سے، نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ کے محلوں میں اگر کسی مسجد میں اگر مکتبی شکل نہیں چل رہی ہے تو سب سے پہلے مکتبوں کا ہمیں انتظام کرنا چاہیے، اس لیے کہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے 24 گھنٹے کے لیے کوئی ماں باپ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کا علم دینا چاہتے ہیں۔ مگر صبح یا شام اگر مکتبی شکل چلتا رہے گا، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم، سنتوں کی تعلیم دلانا بہت ضروری سمجھے گا، اسی لیے وہ مکتبوں کو بھیجے گا۔ ہر محلے میں 1-2 نہیں بلکہ 4-5 اگر بھی مدارس مکتب کی شکل میں ہو جائیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے گنٹکل کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آنے والے زمانے میں ہماری سنیت گنٹکل کے چوپیر اطراف و اکناف سے گھیری جا رہی ہے، غیر عقائد کے لوگ مساجد پر مساجد بن رہے ہیں، مگر افسوس صدا کروڑا افسوس، ہم جو ہے اپنے پیسوں کو جو ہے ڈیکوریشن کے نام پر خرچ کر رہے ہیں۔ جب مسجد بن جاتی ہے، کسی نہ کسی طرح مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر مسجد میں جا کر آپ دیکھیں 20-20 30-30 لاکھ کا اسٹرکچر کھڑا کر دیا جا رہا ہے، مگر اسی پیسوں سے جا کر کوئی اور گاؤں میں
خریے میں یا اطراف و اقراب میں کوئی مسجد کی تعمیر اگر کر دیں گے، ایک امام اور مؤذن کی زندگی کے ساتھ ساتھ وہ اہل سنت و جماعت کے قائم و دائم ہو کر رہے گی۔ آپ یقین نہیں مانیں گے، ہمارے گنتکل کے اطراف میں تقریباً 4 مساجد جہاں پر 4-5 لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ غیر عقائد کے لوگ جو ہے وہاں مسجد تعمیر کر چکے ہیں۔ تو ذرا سوچو آنے والے زمانے میں وہاں آبادی اگر بڑھ جائے گی تو لوگ جو ہے آٹومیٹک ان کے مساجد میں جانے لگیں گے۔ وہ آنے والے زمانے میں مساجد میں جاتے ہوئے وہ لوگ بچوں کو ذوق و شوق دلانے کے لیے، ہمارے ہی محلے میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے بچوں کو جو مکتب کے لیے تشریف لاتے ہیں ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کر رہے ہیں، بسکٹ کا انتظام کر رہے ہیں، پیکٹ و پس کا انتظام کر رہے ہیں، ہر روز کوئی نئی چیز انہیں کھلاتے ہیں، کھلا کر ذوق و شوق کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ مگر ہم نہ جانے کیوں اسی بات پر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے کٹر سنی ہیں، کٹر سنی ہیں۔ ارے جو کٹر سنی ہے وہ ہے جو پھسل کر جا رہا ہے، انہیں بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اپنے والدین کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر جو رقم آپ خرچ کر رہے ہیں، ذرا آپ جائزہ لیں کہ یہ ہمارا پیسہ کس چیز میں خرچ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ واقعی میں اس چیز کی ضرورت ہے کیا؟ یہاں پر یہ چیز ضروری ہے کیا؟ یہ دیکھ کر آپ جو ہے خرچ کریں گے تو آپ جو ہے سنیت کو بچانے میں آپ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ یہ سلسلہ جو سنیت کا سلسلہ 1400 سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، مگر 100-150 سال سے بھٹکتے ہوئے گمراہ ہوتے ہوئے جا رہا ہے۔ 5-6 سال پہلے تک 3 اور 4 مساجد نظر آتے تھے، مگر اب 7 اور 8 کے قریب چلے گئے ہیں۔ اسی طرح اگر چلتا رہے گا تو واقعی میں جو ہے آنے والے 10-15 سالوں میں برابری ہو جائے گی، یعنی کہ ان کے آدھے مساجد ہو جائیں گے، ہمارے آدھے مساجد ہو جائیں گے۔ وہ لوگ بھی کہیں گے کہ ہم بھی جو ہے اہل سنت والجماعت کے جتنے لوگ ہیں ان کی ٹکر میں ہم بھی برابر نظر آ رہے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ اور عقیدت میں ان لوگوں سے ہماری بحث ہے۔ تو اسی لیے ہم جو اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا فرقہ 1400 سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں سرکار نے صحابہ سے کہا کہ میرے پچھلی امت میں جو ہے 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو پچھلی امت میں 72 تھے یہاں 73 تھے، صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون کون سے جہنمی ہیں، صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ ان میں سے جنتی فرقہ کون سا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان ان میں اللہ۔ سے جنتی فرقہ کون سا ہے؟ 72 جہنمیوں کے تعلق سے صحابہ نے نہیں پوچھا، جہنمی جاتے ہیں تو جانے دیں، مگر جنتی فرقہ کون سا ہے؟ آپ ذرا یہ بتائیں۔ ما انا علیہ و اصحابہ، میں اور میرے صحابہ، میں سے مراد سنت ہے، جماعت سے، صحابہ سے مراد جماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت ہے جو 1400 سالوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ بزرگان دین کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، پچھلی زمانے سے جتنے بھی عمل ہم بزرگان دین کے طور و طریقے سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر ہمیں اسے قائم و دائم رکھنا ہے تو آنے والے زمانے میں ہمیں جو ہے علم کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ آج ہم کروڑوں کے بزنس کر رہے ہیں، کوئی فنکشن ہال بنا رہا ہے، کوئی لاڈج بنا رہا ہے، کوئی اپارٹمنٹ بنا رہا ہے، کیوں ہم جو ہے علم کی طرف توجہ نہیں دیتے؟ گنتکل میں 100 سے زائد اسکولز موجود ہیں، مگر جو ہے گنتکل میں اہل سنت والجماعت کے چند اسکول، چند لوگ ہی جو نظر آتے ہیں جو اسکول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ 1 یا 2 اسکول ہمارے پاس نظر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ کیرلا والے جو گنتکل میں آئے، یہاں پر جو ہے ایک اسکول کی تعمیر کی گئی تھی جو مرکز کی شکل میں یہاں پر عیدگاہ میں نظر آ رہا ہے۔ یہ مرکز اسکول کے بچوں کو جب گلی کوچوں میں دیکھتے ہیں، الحمدللہ اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ بھائی عورت بچیاں اسکارف کے ساتھ، نوجوان چھوٹے بچے لوگ جو ہے ٹوپیوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ جو ٹوپی لگا کر دکھتا ہے اسے سلام و کلام کرتے ہیں، جانے والے سے خیر و خیریت پوچھتے ہیں۔ تو کتنا اچھا ماحول آنے والے زمانے میں ہمارا ہو کر رہے گا۔ تو عزیزان محترم، ہمارے گنتکل میں اسکول کی طرف توجہ دینا بالکل بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مساجد میں جو ہے مکتبوں کی شکل میں جو ہے مکتب چلانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بچپن ہی سے بچے کو جو ہے اہل سنت والجماعت کا اگر ہمیں رکھنا ہے تو ہمیں جو ہے مکتب چلانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو عزیزان محترم، مہمان خصوصی ہیں، یہاں پر وقت کی بہت قلت ہے، مجھے بس 5 منٹ دیا گیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے میں جتنے لوگ دام و درہم و سکون تعاون کیے ہیں، مولا ان کے کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کو عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، زمین و آسمان کے ناگہانی بلاؤں سے انہیں حفاظت عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو وادی اللہ وادی رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا جزيلا. الآن